بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله مولانا العظيم کوئی نہیں بیٹھے گا میں یہیں پر بیٹھ جاتا ہوں اسٹینڈ قریب کرتے سورہ انعام کی آیت نمبر 3 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن چونکہ اہل عرب میں نازل ہوا، مکے میں نازل ہوا، تو وہاں مکے میں زیادہ تعداد مشرکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اتنے کم تر سمجھ رکھنے والے لوگ تھے کہ کہیں سے بھی گزرتے ہوئے ان کو کوئی پتھر پسند آ جاتا تو وہ اٹھا کے اپنے تھیلے میں رکھ لیتے اور گھر آ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے، بھائی یہ ہمارا خدا۔ آج کے زمانے میں آپ کے کون سی ملک میں شرک ہوتا ہے، گائے کا گوشت نہیں کھانا ہے، گوشت کھانا ہی نہیں ہے، ویجیٹیرین کہلاتے ہیں، یعنی سبزی کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھانا، جانور کو غذا نہیں دینی۔ لیکن انہی کا پڑھا لکھا طبقہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان کے مرتبے پر فائز ہونے والے لوگ، وہ اس بات کو انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ کون سی باتیں کون سی عقل میں آتی نہیں ہے کہ گائے آپ کا خدا ہو۔ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ایک ہندو نے گائے کو پال کر اپنے بڑے اس کو سجا کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اپنے بیڈ میں اس کو لا کے رکھا اور گھر والوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی اور ماشاءاللہ سے وہ گائے تو جانور ہے، اس نے پیشاب کر دیا تو وہ شور شرابہ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ کسی نے پیشاب کر دیا، ایسا کر دیا، گوبر بھی وہی کرے گی، وہ پیشاب پیتے ہیں، گوبر کو کھاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں شفا ہے۔ دیکھیے عقل انسان ہے، لیکن اب بتانا صرف آپ کو یہ ہے کہ یہ شعور عقل اب آ چکی ہے کہ خود ان کے اپنے بڑے جو ہیں اب اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پیشاب یہاں کرنا ہے یا وہاں کرنا ہے، وہ آپ کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو اس بات کا محتاج ہو کھانے پینے کا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کے خدا کو ہم مان سکتے ہیں اگر تھوڑا سا بھوکا رکھ دیں تو وہ مر جائے۔ خدا تو وہ ہے جو کھانے پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، وہ خدا ہے طاقت والا۔ تو یہاں انہیں کہا جا رہا ہے وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ عقل کے اندر اللہ وہ ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، زمینوں میں بھی وہی ہے، آسمانوں میں بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین کا خدا کوئی اور ہو، آسمانوں میں خدا کوئی اور ہو۔ زمینوں میں بھی وہی خدا اور آسمانوں میں بھی وہی خدا۔ ہاں اتنا سا فرق ضرور ہے، اس نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ آسمانوں کے فرشتے اور ہیں، زمین کے فرشتے اور ہیں۔ ہر آسمان کے لیے الگ الگ فرشتے ہیں، ہر کام کے لیے اس نے الگ الگ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ کسی کا کام رزق دینا ہے، کسی کا کام بارش برسانا ہے، کسی کا کام موت لانا ہے، کسی کا کام صحت دینا ہے، یہ سب کا الگ الگ کام ہے۔ کسی کا کام وحی لانا ہے، تو یہ اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی۔ زمین پر بھی فرشتے موجود ہیں، ان سب کی ڈیوٹیاں بھی الگ ہیں۔ کسی کا کام صرف اتنا ہے جو وضو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، کسی کا کام ہے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، آنے والوں کو سلام کرو، جانے والوں کو دعائیں دو، یہ سب الگ الگ فرشتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے، جو زمینوں میں بھی ہے، ایک ہی ہے، اور وہ ایسا ہے يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ کی شان یہ ہے تم جو کچھ چھپا لو، جہاں بھی چھپا لو وہ جانتا ہے۔ کیا مطلب تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے ہو۔ وَجَهْرَكُمْ، اور وہ چیز جو تم نے ظاہر کر رکھی ہے اسے بھی جانتا ہے۔
نہ صرف جانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے ظاہر کیوں کر رکھی ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جن چیزوں کو چھپا لیتے ہو ان سے بھی وہ واقف ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اور کہاں ہیں۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ، بدر میں جب قیدی گرفتار ہوئے، ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اب چچا تو چچا ہوتا ہے نا، چچے کا مقام اور مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا بھائی سب سے جرمانہ لیا، فدیہ دے دو، جان چھوڑاؤ۔ تو چچا نے کہا بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا وہ جو سونے کی ڈلی وہاں رکھی ہوئی ہے، آپ رکھ کے آئے ہو اور اپنی اہلیہ کو بتا کے آئے ہو چچی جان کو، وہ ہے نا آپ کے پاس، اس میں سے دے۔ بس یہ بات سننا تھی۔ انہوں نے کہا محمد آپ کا رب سچا ہے، یہ بات سوائے میری بیوی یعنی تیری چچی کے کسی کو معلوم نہیں تھی، پتہ چلا تیرے رب نے وہ چیز بھی دیکھی اور تجھے بتا دی۔ تو رب وہ ہے یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جو تمہاری ظاہر چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں سب کو جانتا ہے، جس کو تم سب سے چھپا کے جاتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نمائندے، اس لیے اللہ نے بتا دیا۔ اور میں آپ مانے یا نہ مانے، کفار کو یہ بات مانتے ہیں، بلکہ نہ صرف مانتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بالکل سچے ہیں، کیونکہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، آپ کے سچے رب نے آپ کو بتا دیا۔ تو اللہ وہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ وہ ہیں مشرکین عرب، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اتنے بڑے بڑے معجزات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھائے۔ ہر روز ایک نیا معجزہ ہوتا ہے۔ انبیاء کو کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 10 گنتی کے معجزے اللہ نے دیے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گنتی کے معجزے، بھائی کوڑی کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مردے جگا دیتے ہیں، بس ٹھیک۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کو ید بیضا دے دیا، ان کو ایک عصا دے دیا، بھائی یہ سانپ بن جاتا ہے، یہ معجزے دے دیے، چلو من و سر کا اتار دیا، یہ معجزے عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن گیا ہے، ایسا معجزہ کہ جنہیں دیکھتے ہی عقل مند پہچان جاتے تھے یہ اللہ کے رسول، یہ ہے معجزہ۔ اب اس کے لیے سنیے، جہلا آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں محمد آپ کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، تو ذرا یہ بتائیے میرے تھیلے میں کیا ہے۔ وہ جاہل آدمی جو ہے وہ پکڑ کے لایا تھا، اس نے سوچا اس کو کیا معلوم اس میں کیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ جو اس میں ہے وہ بتائے یا میں بتاؤں، جو اس میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں یا میں بتاؤں۔ وہ حیران ہوا، ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں۔ فرمایا چلیے پھر ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا، دیکھیے جب آپ کا تعلق خدا سے ہوتا ہے تو پھر جو آپ ارادہ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہی ہو جاتا۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور سوچا، کہا نہیں تھا بول کے، یہ الفاظ کہیں نہیں ملتے کہ آپ نے کہا ہو بول کے بتاؤ کہ میں کیا ہوں، نہیں، آپ نے ارادہ کیا۔ اس نے کہا ہاں ایسا کر کے دکھائیں۔ میرے رسول نے ارادہ کیا، اس طرف دیکھا، اندر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ وہ نے گواہی دی، میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے، سراپا معجزہ۔ ان حالات میں جب ہر بندہ آپ سے معجزہ طلب کر رہا تھا، یہاں آپ سونے کی پہاڑ بنا دیجئے، یہاں نہریں جاری کر دیجئے، یہاں باغات اگا دیجئے، ایسی حالت میں حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب چلے گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، اپنے دوستوں کو بھیجا. عبداللہ بن سلام کوئی معمولی آدمی نہیں، جیسے آپ لقب استعمال کرتے ہیں نا مفتی اعظم پاکستان، یہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ واقعی مفتی اعظم تھے اس وقت. لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، یہود ان کو سب سے بڑا عالم مانتے تھے. تو وہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے، دیکھا بیٹھے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی خلاف عادت کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا. میرے رسول نے پوچھا، عبداللہ یہاں تو جاہل سے اجہل ابو جہل قسم کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں نہریں جاری کر دو، یہاں سونا بنا دو، یہاں ایسا کر دو، ویسا کر دو، بارش برسا دو، ان درختوں کو بلا دو. یار تم تو عالم تھے، تمہیں تو سوال بڑے آتے تھے، تم نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا ہی نہیں، بغیر پوچھے کلمہ پڑھ دیا. تو عبداللہ بن سلام نے ایک بات کہی، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کے چہرے پر جب میری نظر پڑی تو میرے وجدان نے یہ گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن گیا. آپ کی ذات گرامی کا تشریف لانا یہ سراپا معجزہ، اور اس کی مثالیں موجود ہیں جو ابھی آپ نے سماعت کی. تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی انہوں نے تو اتنی آیات اور اتنی نشانیاں دیکھی ہیں میرے رسول پر، کیسے کیسے معجزے. جہاں آپ چلتے ہیں پتھر آپ پر سلام پڑتے ہیں، یہ سب سنتے ہیں. میرے رسول چلتے ہیں، بادل آپ کو سایہ کرتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں. جہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں وہاں گلیاں مہک جاتی ہیں، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، یہ سب انہیں معلوم ہے. جس چیز کو بلائیں وہ پتھر بھی ہو تو چل کے آ جاتا ہے، وہ درخت بھی ہو تو چل کے آ جاتا ہے. جانور آپ سے شکایت کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں، یہ سب تو تم دیکھ رہے ہو. اور سب سے بڑا معجزہ قرآن نازل ہو رہا ہے. ہر روز تمہارے مسائل کا حل قرآن میں بتا دیا جاتا ہے، تمہارے سامنے یہ وحی نازل ہو رہی ہے. تم اتنے معجزے دیکھتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. یہ اس سے اپنا منہ پھیر کے رکھو. جیسے کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تو بندہ اس سے منہ پھیر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا، اتنے معجزات میرے محبوب لے کر آئے، سراپا معجزہ بن گیا ہے. اور یہ بجائے اس کے کہ کلمہ پڑھیں، یہ بجائے اس کے کہ ان کے پیغام کو سنیں اور مانیں، یہ ان سے منہ پھیر کے پھر گئے. یہ کیونکہ اس میں اللہ کی اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اور یہ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، دین کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا جو خواہشات کو خدا بنائے ہوئے، اور جو من میں آیا وہ کرنا. جانور اور انسان میں فرق یہی ہے، یہ خدا کی اطاعت کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ان آیات سے، نشانیوں سے. چاہیے تو یہ تھا کہ معجزات دیکھ کر کے یہ مسلمان ہو جاتے، اللہ کی اطاعت گزار بن جاتے. اور ان کے اس عمل کو اللہ نے بتایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. اللہ نے فرمایا یہ انہوں نے کوئی معمولی غلطی نہیں کی ہے، انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے. اور حق اللہ کا لقب ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو انہوں نے جھٹلایا ہے جبکہ تمام معجزات کے ساتھ حق ان کے پاس آ گیا. قرآن آ رہا ہے، یہ بھی حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، یہ حق ہے. آپ جو پیغام ارشاد فرما رہے ہیں وہ حق ہے. جو معجزات آپ سے رونما ہوئے وہ حق ہے. حق آ گیا، سراپا حق آ گیا، اور یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، یہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو سنو فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، ان قریب خبریں آنے لگیں گی. بھائی فرمایا ان قریب ان کے پاس خبریں آنے لگیں گی. کس بات کی خبریں؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑا رہا ہے، اس کی خبریں آنے لگیں گی. اب وہ کس کی خبریں اور کس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے یہ جاننے کی بات ہے اور سننا چاہیے. وہ یہ ہے
मजाक उड़ाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 12 साल हो गए आपको मक्का में, और हर रोज आप हमें कहते हैं अजाब आने वाला है, अजाब आने वाला है, अभी तक तो अजाब आया नहीं। आप हर रोज हमें सुना देते हैं अजाब आने वाला है अल्लाह का, अगर नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला अजाब में मुब्तला करेगा, अभी तक तो अजाब आया नहीं। हंसते थे, ठट्ठा करते थे, मजाक उड़ाते थे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब इतने वाज़ेह मुअजिज़ात देकर इनका दिल नहीं पिघला और ये ईमान नहीं लाए हैं, तो अनकरीब ये खबरें आने लगेंगी इनके लिए, और वो खबरें ये होंगी जिसका ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, वही इन पर कयामत बन के टूटेगी। कयामत का इनकार कर रहे हो, मौत का इनकार कर रहे हो, और ये अज़ाब का इनकार कर रहे हो। तो उलमा ने लिखा मक्का में तो अल्लाह ताला ने अगर अज़ाब में उन्हें मोहलत नहीं, अज़ाब में मुब्तला किया, तो मेरे रब की हिकमत ये थी कि इन्हें और मोहलत दे दो। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ मेरे रब का मामला है। पूरी सीरत, पूरी तारीख, कुरान और दीगर कुतुब, तौरात व इंजील, ज़बूर और सुहफ़ अंबिया, सब का मुताला करें, आपको एक बात मिलेगी। जिस नबी की उम्मत ने जब भी अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने फौरन अज़ाब नाज़िल किया और उनको तमाम बर्बाद कर दिया और हरफे गलत की तरह जमीन से मिटा दिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने मोहलत दी है। मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह ने मोहलत दे रखी। ये ना समझे हमारे गुनाहों से खुदा वाकिफ नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं, हाशा वकल्ला, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे रब की रहमत है कि रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में हमें मोहलत दे रखी है, शायद तौबा करके राह रास्त पे वापस आ जाए। हर गुजरने वाला दिन ये पैगाम है हमारे लिए कि मोहलत खत्म होने जा रही है। इससे पहले कि अचानक तुम्हारे सांस की डोरी टूट जाए, खुदा के सामने आ जाओ, तौबा कर लो, माफी मांग लो, अल्लाह की इताअत को कबूल कर लो। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इस बात का मजाक उड़ा रहे थे, अनकरीब इसकी खबरें आने लगेंगी। और पहली खबर फिर बदर में आई, जब 70 से ज़ायद काफिर मारे गए, तो ये पहली खबर थी उनके लिए। मजाक उड़ा रहे थे, तुम मजाक उड़ा रहे थे, दीन का मजाक उड़ाया तुमने, नबी का मजाक उड़ाया तुमने, वही का मजाक उड़ाया, फरिश्तों का मजाक उड़ाया तुमने। फरिश्ते भी मदद के लिए आए थे वहां, जबल मलाइका उसकी निशानी मौजूद है। तो वहां अल्लाह ताला ने ये पहली खबर आई कहां, तो मजाक उड़ा रहे थे दीन का, नबी का, रसूल का, अल्लाह का, फरिश्तों का। ये खबर आ गई 70 उनके जब बड़े बड़े सरदार मारे गए तो कमर टूट गई कुफार मक्का। उसके बाद वो कभी उस लेवल पे नहीं आ सके, उठ नहीं सके जिसे कहते। तो जितने भी मुतकब्बिरीन हैं, जब्बारीन हैं, जितनी भी फिस्ताई कुव्वतें और ताकतें हैं, जिनको तकब्बुर और गुरूर है किसी भी तरह का भी, रब्बुल आलमीन फिर उनकी गर्दन को ऐसे दबोचता है, उन्हें खबर भी नहीं होती ये हुआ क्या। सदियां लग जाती हैं उनको ये जानते हुए ये हुआ क्या था, नहीं जान सकते। ये अल्लाह की हिकमत है। फिर फरमाया सुनो, मक्का में रहते हो, यमन में जाते हो, शाम में जाते हो, बसरा में जाते हो, तिजारत करते हो, तुम्हारे काफिले दूर दराज जाते हैं, रास्तों से गुजरते हो, पहाड़ों से गुजरते हो। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, तुमने देखा नहीं गुज़श्ता ज़मानों में कितनी कौमों को हमने हलाक कर दिया। कौम आद भी यहीं बसती थी, कौम समूद भी यहीं बसती थी, कौम शुएब भी यहीं बसती थी, कौम लूत की तबाहार बस्तियां भी तुम्हारे रास्तों में आती थी। तो फिर क्या तुम देखते नहीं हो इनको? ये तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा तरक्की याफ्ता थे, ये डील डोल और कद में तुमसे ज्यादा थे, ताकतवर थे। पहाड़ों को काट कर उनके अंदर महल्लात तैयार करते थे, घर बनाते थे, और जब वो गिरे थे तो खजूर के तनों की तरह लंबे लंबे लाशें उनके पड़े हुए। और रब ने उनके लिए बम नहीं चलाया, सिर्फ हवा चलाई थी, जिसका हवा से ही दम निकल जाए उसकी क्या औकात हो सकती है भाई।
جو خدا کی ہوا کو برداشت نہ کر سکے وہ اس کے غضب کو کیسے برداشت کرے گا، اس کے ڈنڈے کو کیسے برداشت کرے گا، اس کے کوڑے کو کیسے وہ جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ تو رب العالمین نے فرمایا سنو، مکناہم فی الارض، زمین میں ہم نے انہیں اقتدار دیا تھا، طاقت اور قوت سے نوازا تھا، ما لم نمکن لکم، اس جیسی طاقت تمہیں تو ہم نے دی نہیں، نہ ویسی ریاست ہے تمہارے پاس، نہ ویسی حکومت ہے تمہارے پاس، نہ ویسا اقتدار ہے تمہارے پاس، لیکن یاد رکھو اتنا مضبوط ہونے کے باوجود انہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے زمین اب یہاں پر پہلے تو انہیں عذاب کی طرف مبتلا کیا کہ دیکھو وہ قوم جو ہے انہیں باوجود طاقتور ہونے کے، ترقی یافتہ ہونے کے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دنیا کی جو ترقی ہے نا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بھی پسندیدہ یا اللہ کے محبوب ہیں۔ دنیاوی آسائشیں مل جانا یہ کبھی کبھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، شکر ادا کرنا لازم ہے ورنہ چھین لی جاتی ہے، اور کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، ان کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس لیے دنیاوی اگر آسائشیں کسی کو مال و دولت حاصل ہو تو یہ نہ سمجھے میں اللہ کا مقبول بارگاہ بن گیا، اور یہ غریب جو ہے نا ان کو اگر اللہ ان سے راضی ہوتا تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ گاڑی بنگلہ دیتا، ایسا نہیں۔ اللہ کے ہاں ناپنے کا معیار یہ نہیں، اللہ کے ہاں معیار اخلاص ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، دین پر عمل ہے، بس۔ دنیاوی آسائشیں یہ اضافی بات ہے، اگر کوئی شکر ادا کر رہا ہے تو نعمت ہے، اگر کوئی شکر ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ سنو، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، وہ ایسے لوگ تھے ان پر ہم نے بارشیں نازل فرمائی تھی، وہ تجارت کرتے تھے، غلہ وغیرہ لے کے آتے تھے، اسی سے گھاس ہوتی تھی، جانور پلتے تھے، وہ خود بھی پلتے تھے، باغات بھی اسی سے پروان چڑھتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے دیکھو وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ان پر موسلادھار بارشیں ہم نے نازل کی۔ آپ کو پتہ ہے جہاں بارش نہ ہو قحط آ جاتا ہے، بارش نہ ہو تو آپ کو پینے کا پانی بھی نہیں ملے گا، تو جانور کو نہیں ملتا، فصل نہیں ہوتی، ملک کے اندر قحط کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن رب کہہ رہا ہے کہ سنو، ان پر تو ہم نے یہ کیا، بارشیں نازل کی، اور بارش کی وجہ سے غلہ ہوا، اناج ہوا، جانور پیدا ہوئے، اور جانور پھلے پھولے کھائے پیے، یہ بھی اناج کھائے پیے اور اللہ کی ہر طرح کی نعمت کو استعمال کیا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، نہریں جاری کر دی ہم نے۔ یہ نہروں کا جاری ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی، ہمیں پتہ نہیں پانی کا استعمال کب آئے گا، اس کا شعور کب آئے گا، لیکن یہ نہریں جاری ہونا، نہریں بنانا، جگہ جگہ پانی پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمت قرار دے رہا ہے۔ ہم نے نہریں ان کے اندر جاری کر دی۔ آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ جب ملک کے اندر نہریں خشک ہو جائیں تو کیا حال ہوگا بھائی؟ 60% آبادی تو فوراً ہی متاثر ہو جائے گی، باقی جو ہے وہ ان کی وجہ سے مارے جائیں گے، کام نہیں ہوگا، فصل نہیں ہوگی، اناج نہیں ہوگا، جانور نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو ان کے نیچے پانی کی نہریں جاری کر دی تھی، خوب کھاؤ پیو اور ٹھنڈے پانی پی کر استعمال کرو نعمتیں۔ ہاں پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں مار دیا، ہم نے ہلاک کر دیا۔ گناہ کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا، اللہ کے بندوں کی مخلوق سے پیار نہ کرنا، اور پھر حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا، اور صراط مستقیم پر نہ چلنا، یہ سب ان کا گناہ تھا بھائی۔ آج اسی گناہ میں یہ امت بھی ملوث ہے، لیکن ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ آپ بڑے پیارے ہیں اور آپ بڑے قابل ہیں، نہیں نہیں یار، ہماری نصیب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت۔ اسی لیے اقبال نے مجھے کہا نا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں کسی کا نہیں، کوئی مجھے پیارا نہیں لگتا، مجھے وہ پیارا لگتا ہے جو میرے محمد کا پیارا۔
کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں بھائی، لوح و قلم تجھے دے دیں گے تو میرے محبوب کی اطاعت کر، میرے محبوب کی اطاعت فرما برداری کر. کیا مطلب؟ ساری دنیا کی دولت اگر ہمیں جمع ہو جائے، ساری دنیا کے منرلز ہم اکٹھے کر لیں، ظلم سے کر لیں، استحسان سے کر لیں، جس طرح سے بھی ہم چاہیں وہ اکٹھے کر لیں، لیکن یاد رکھو رب تباہ کرنے لگے گا تو پھر نمرود جیسی پاور اور طاقت کو ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیتا. وہ رب ہے، وہ جو خدا کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اعلان کرتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں. فرعون میرے خدا نے پانی کی موجوں میں بے بس کر کے اسے مار دیا، اس کے لشکر کو تباہ کر دیا. اگر وہ خدا تھا تو پھر بچ جاتا، لیکن بتا دیا کہ وہ خدا نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے یہ تو آج کا فرعون ہے جو نہیں مان رہا کہ خدا کیا ہے، ورنہ وہ فرعون ایسا تھا راتوں کو اندھیرے میں نکل جاتا تھا بیابان میں، صحرا میں، سر سجدے میں رکھتا، مٹی ڈالتا تھا اپنے سر میں اور مٹی ڈال کر کے سجدہ کر کے کہتا تھا اللہ سچا رب تو ہے، میں جھوٹا ہوں لیکن میں نے دنیا خرید لی ہے، اے اللہ میری لاج رکھنا. جی ہاں، فرعون کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں میرا خدا بس رہا تھا، اسے معلوم تھا میں جھوٹا ہوں. اور آج کا فرعون تکبر اور غرور میں، گھمنڈ میں اتنا گھرا ہوا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ خدا مجھے دیکھ رہا. یہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں. تو اللہ کے عذاب کے لیے بھی تیار ہے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. اللہ کہتا ہے اس کے بعد ان کو ہم نے تباہ کیا، پھر نئی نسل کو پیدا کیا. اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں تباہ کرے، نئی قوم کو لے آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں جن احباب نے سنت عطا فرمائی.